السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بشار الاسد کس طرح شام پر مسلط ہوا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ہے 1970 کی، جب شام کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا تھا جس نے ملک کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ حافظ اسد، جو شامی فضائیہ کے ایک باصلاحیت جرنل تھے، نے اصلاحی تاریخ کے نام پر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس تحریک کا مقصد بظاہر شام کی معیشت، تجارت، سیاست اور معاشرت کو مستحکم کرنا تھا، لیکن در حقیقت یہ اقتدار کی چال تھی جس نے شام کو ایک سخت گیر فوجی ریاست میں بدل دیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی حافظ اسد نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جو ایک آمر کی حکومت کا خاصہ ہوتے ہیں۔ حزب مخالف کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی منصوبہ بندی کی گئی، سیاسی کارکنوں کو ایک ایک کر کے جیلوں میں ڈالا گیا اور ان پر ایسے الزامات لگائے گئے جو ان کے خلاف کوئی دفاع فراہم نہ کر سکے۔ حافظ اسد نے اپنی حکومت کو محفوظ بنانے کے لیے خفیہ ایجنسیوں کو غیر معمولی اختیارات دیے۔ ان ایجنسیوں کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ عام لوگوں پر اپنے گھروں میں بھی حکومت کے خلاف بولنے سے کتراتے تھے۔ ہر گلی، ہر محلے میں حکومت کے جاسوس موجود ہوتے اور عوام کے لیے یہ جاننا ناممکن تھا کہ کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والے افراد کے لیے دو راستے تھے، یا تو وہ گمشدگی کی تاریک میں کھو جائیں یا ایسی اذیتوں کا سامنا کریں جن کا تصور بھی خوفناک تھا۔ زیر زمین قید خانے جہاں روشنی کی کرن تک نہ پہنچتی، ایسے قیدیوں سے بھرے ہوئے تھے جو اپنے جرم سے ناواقف تھے۔ ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور سیاسی مخالفین پر سفاک مظالم حافظ اسد کی حکومت کی پہچان بن گئے۔ شام میں خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ عوام کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اگر کسی نے بھی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے کی جرات کی تو وہ یا تو ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتا یا پھر زندہ واپس بھی آ جاتا تو اپنی کہانی سنانے کے قابل نہ رہتا۔ حافظ اسد کی حکومت نے شام کو ایک ایسی ریاست میں تبدیل کر دیا جہاں خوف حکمرانی کرتا تھا اور عوام کی آوازیں مکمل طور پر خاموش کر دی جاتی تھی۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر اسد خاندان کی طاقت کا قلعہ تعمیر ہوا اور جس نے شام کو دہائیوں تک اپنی آمریت کے شکنجے میں جکڑے رکھا۔ حافظ اسد نے اپنے بڑے بیٹے باسل اسد کو اپنی سیاسی وراثت کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ باسل ایک باصلاحیت اور کرشماتی شخصیت کا مالک تھا جنہیں حافظ اسد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک سخت گیر اور مضبوط رہنما کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ باسل کی شاندار گھڑ سواری اور فوجی لباس میں تصاویر عوام کو متاثر کرنے کے لیے پیش کی گئی۔ وہ ایک ایسا وارث تھے جو نہ صرف حافظ اسد کے نظریات کو آگے بڑھا سکتا تھا بلکہ شامی عوام کے دلوں میں اپنا ایک مقام بھی پیدا کر سکتا تھا۔ باسل اسد نہ صرف ایک سیاسی جانشین تھے بلکہ ایک ایسا آئیکن بن گئے تھے جس پر شام کے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ فوج اور سیاسی حلقے انہیں دل و جان سے مستقبل کا صدر ماننے لگے تھے، مگر تقدیر کا فیصلہ اور تھا۔ 1994 میں ایک المناک صبح باسل اسد کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ باسل ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ دمشق میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے۔ باسل کی اچانک موت نے حافظ اسد اور پورے خاندان کو گہرے غم میں مبتلا کر دیا۔ یہ حادثہ شام کے سیاسی منظر پر ایک زلزلے کے مانند تھا۔ حافظ اسد کے لیے یہ ایک ناقابل برداشت نقصان تھا۔ اب سوال پیدا ہوا، اگلا صدر کون ہوگا؟ دوسری جانب بشار الاسد ایک مختلف زندگی گزار رہے تھے جو کہ حافظ اسد کے چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ ایک خاموش، تباہ اور غیر سیاسی شخصیت تھے جن کی دلچسپی سیاست کے بجائے طب میں تھی۔ لندن میں مقیم بشار آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد لوگوں کی آنکھوں کی بینائی واپس دلانا تھا، نہ کہ سیاسی طاقت حاصل کرنا۔ لیکن باسل کی موت نے سب کچھ بدل دیا۔ بشار کو فوراً شام واپس بلایا گیا، انہیں خاندان اور حکومت کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا۔ وہ شخص جو کبھی سیاست سے دور تھا اب اسے تخت و تاج کا وارث بنایا جا رہا تھا۔
بشار الاسد کے لیے یہ تبدیلی بہت غیر متوقع تھی۔ انہیں تیزی سے فوجی تربیت دی گئی اور سیاست کے اسرار و رموز سکھائے گئے۔ بشار ایک ماہر سیاستدان اور مضبوط فوجی رہنما کے طور پر تیار کیا گیا۔ یہ وہ بشار تھے جو کل تک اسپتال کی سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کر رہے تھے اور آج فوجی وردی میں شام کے مستقبل کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ باسل اسد کی المناک موت اور بشار الاسد کی سیاسی زندگی کا آغاز نہ صرف اسد خاندان بلکہ شام کی سیاست کے لیے بھی ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے بشار کو ایک ڈاکٹر سے ایک ممکنہ آمر میں تبدیل کر دیا۔ 2000 میں حافظ اسد کا انتقال ہوا۔ یہ شام کی سیاست کے ایک سخت گیر اور متنازع دور کا اختتام تھا۔ حافظ اسد نے تقریباً 3 دہائیوں تک شام پر آنی ہاتھوں سے حکمرانی کی اور ان کے انتقال کے ساتھ ہی ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ حافظ اسد کے انتقال پر ملک فوق کی کیفیت میں ڈوب گیا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، جس میں فوجی اہلکار، سیاسی رہنما اور عام شہری بھی شامل تھے۔ لیکن اس غم کے سائے میں اقتدار کی باغ دوڑ تیزی سے سنبھالنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ بشار الاسد محض 34 سال کی عمر میں شام کا صدر بن گیا۔ بشار الاسد کی تقرری کو عوام نے ایک امید کے طور پر دیکھا۔ لوگ تیزی سے تصور کر رہے تھے کہ بشار جو ایک نوجوان اور تعلیم یافتہ رہنما تھا شام میں اصلاحات لائے گا۔ بشار نے اپنی پہلی تقریر میں لوگوں کو امید دلوائی اور انہوں نے عوام سے وعدہ کیا کہ وہ شام کو ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک بنائیں گے اور ان کے مستقبل حل کرنے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ بشار الاسد نے اپنی تقریروں میں نوجوان کو مخاطب کرتے کہا کہ شام کا مستقبل روشن ہے۔ انہوں نے آزادی، انصاف اور سماجی ترقی کی بات کی۔ ان کی باتوں کو لوگوں نے دلوں میں امید پیدا کی، لیکن یہ امید زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ جلدی بشار کے الفاظ اور ان کے اقدامات میں تضاد ظاہر ہونے لگا۔ بشار نے اپنے والد کی پالیسیوں کو جاری رکھا اور آزادی کے خواب دیکھنے والی عوام کو مایوس کر دیا۔ بشار الاسد کی اقتدار کے آغاز میں ہی واضح ہو گیا کہ وہ اپنے والد کی طرح ایک آمرانہ طرز حکومت اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ اخبارات پر پابندی لگا دی گئی، آزادی اظہار پر قطغنیں لگائی گئی اور حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ عوام کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ بشار کے وعدے محض الفاظ تھے۔ اصلاحات کی جگہ سختیوں نے لے لی اور آزادی کی جگہ جبر نے۔ وہ نوجوان لیڈر جس سے امیدیں وابستہ تھی جلد ہی اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ بشار الاسد کا اقتدار ایک ایسے دور کا آغاز تھا جہاں اصلاحات اور آزادی کے خواب دھندلا ہو گئے اور خوف و جبر کی حکمرانی نے دوبارہ جنم لے لیا۔ عوام کی خوش امیدی مایوسی میں بدل گئی اور شام ایک بار پھر سخت گیر حکومت کے شکنجے میں جکڑ گیا۔ کیا واقعی بشار الاسد وہ لیڈر تھا جس کی عوام کو ضرورت تھی، یا یہ سب ایک بڑی سازش کا حصہ تھا؟ مزید جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا ملاحظہ فرمائیں، جہاں ہم نے شام میں خانہ جنگی کے آغاز کی کہانی سنائی ہے۔ بہت شکریہ۔